ٹوڈیز جرنی از اے کویسٹ، اور ہمارا یہ آج کا سفر جستجو اس چیز کو ڈھونڈنے اور محسوس کرنے کے لیے ہے جس چیز سے کشمیر دنیا بھر میں مقبول و مشہور ہے۔ آپ نے صحیح سوچا، برف باری، سنو فال، برف کی وہ خوشنما سفید چادریں جو ہماری خوبصورت وادی کو عام طور پر اس وقت تک موسم سرما کی سخت سردی سے پوشیدہ رکھے ہوئے ہوتی تھیں۔ NH 701 کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ جا کہاں رہے ہیں۔ اس چھوٹی سی زندگی میں خدا کی مہربانی سے ابھی تک مجھے کافی خوبصورت رستوں پر سفر کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ And NH 701A is among the most picturesque and scenic highways that I have ever traveled on۔ چندوسا، کچو مقام اور کلنترا جیسے خوبصورت علاقوں سے یہ روڈ گزرتا ہے۔ یہاں کے رہن سہن سے روبرو کرانے کے ساتھ ساتھ گھنے بھرے جنگلوں سے آنے والی تازہ ہوائیں اپنے اندر سماتے ہوئے آپ ایک جگہ کو پیچھے چھوڑ اگلی جگہ جا پہنچتے ہیں۔ یوں ہی گپ شپ کرتے ہوئے میں اور آج کے میرے ہم نشیں جا پہنچے بابا ریشی۔ آپ گلمرگ آئے اور بابا ریشی نہیں گئے تو اپنا سفر ادھورا سمجھیں۔ یہ کھڑی ڈھلان جیسی سیڑھیاں پہلے ہی آپ کا امتحان لے لیتی ہیں۔ تب جا کے آپ پہنچتے ہیں زیارت شریف بابا پیام الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے نام سے ہی اس جگہ کا نام پڑا ہے۔ بابا پیام الدین ریشی کشمیر کے اس وقت کے بادشاہ سلطان زین العابدین کے خاص درباریوں میں سے ایک تھے۔ سلطان زین العابدین کشمیر میں بادشاہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اگر ایلیمنٹری کلاسز میں آپ کو کشمیری بھی تھی تو آپ نے بادشاہ کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا کہ یہ کشمیر کے 9ویں اور 11ویں سلطان تھے اور شاہ میر ڈائنیسٹی سے تھے وغیرہ وغیرہ۔ بلٹ ان دا پرشین مغل اسٹائل آف آرکیٹیکچر، فن تعمیر، دا شرائن اوور لکس دا ہول ایریا۔ سالانہ عرس کے موقع پر ہزاروں عقیدت مند اس زیارت کا رخ کرتے ہیں۔ عرس کے علاوہ بھی یہاں پر کافی لوگ ہوتے ہیں۔ نائٹ سٹیز کے لیے جگہ بھی دستیاب ہے جس کا مینجمنٹ کو کچھ رینٹ دینا پڑتا ہے، اور پکانے کے لیے برتن، سونے کے لیے بستر سب مل جاتا ہے۔ یہاں پر مودی صاحب نے ہمیں 30 بندوں کو چائے پلائی تھی اپنے پیسوں سے، جب ہم اس کے ساتھ رہے تھے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اور اسکول کے ساتھ گلمرگ آتے تھے تو ہمارے ایکسکرشن کا اہم حصہ ہوتا تھا بابا ریشی۔ یہاں موجود یہ اسکوائر بازار کھلونوں سے لیس ہوتا تھا اور ہم سب ان دکانوں سے چھپکلیوں کی طرح چپک جاتے تھے۔ اس کے بعد نمکین چائے بھی ہو جاتی تھی۔ یہاں کی چائے کافی اچھی ہوتی ہے۔ چھوٹے ہو کر بھی گھر والوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے ان کے لیے یہ حلوہ پوری لے جانا لازمی ہوتی تھی۔ کشمیر کی لگ بھگ ساری بڑی بڑی خانقاہوں پہ آپ کو یہ حلوہ پوری ملے گی۔ ذائقہ عام طور پر ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو ان بھائی سے لیتا ہوں۔ ان کی دکان سیدھ میں پڑتی ہے اور مجھے دائیں بائیں جانا بھی نہیں پڑتا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ باقیوں سے نہ لیں، وہ بھی بہت اچھا بناتے ہیں، مگر اس بار ان سب کی آنکھوں میں انتظار دیکھ کر مجھے کافی دکھ ہوا۔ برف باری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کاروبار پر کافی اثر پڑا ہے۔ چائے پینے کے بعد ہم دوبارہ سوار ہوئے اور ان جنگلوں کی خاموشی دیکھ کر مجھے اور دکھ ہوا، جیسے برف کی کلکاریاں سننے کے لیے یہ سب پیڑ پودے چینخ رہے ہوں۔ سنشائن پیک ویو پوائنٹ پر پہنچ کر ہم نے دوبارہ رکنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے نیچے اور دائیں بائیں کے پورے جنگل کے نظارے دکھتے ہیں، اور فوٹوگرافی کے لیے سیاحوں کی یہاں بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ Whatever I am seeing right now doesn't feel right۔ یہ گلمرگ کے وہی جنگل ہیں جو
सफ़ेद बर्फ़ की चादर में लिपटे हुए होते थे इस टाइम, लेकिन लुक व्हाट क्लाइमेट चेंज हैज़ ब्रॉट अस। यहाँ से जो नज़ारे इस वक्त मैं देख रहा हूँ वो दिलकश भी हैं, लेकिन अपने अंदर वो गहरा सन्नाटा छुपाए हुए हैं जिसका अंदाज़ा मैं भी नहीं लगा सकता। इन पहाड़ों को ही दुख हो रहा है, क्या कर। हम सब जानते हैं कि इस साल गुलमर्ग में खासी बर्फ़ नहीं पड़ी और हमने इसकी कई वीडियोस भी देखी होंगी। बट द रीजंस व्हाई आई स्टिल चोज गुलमर्ग और एनी अदर प्लेस टू शो यू इज दैट नंबर 1, it is one of the most popular winter destinations in the whole world. Number 2, the ground reality which you will come to know while looking at Gulmarg will be far more effective than any other place. गुलमर्ग को मौसम सरमा के अजूबे के तौर पर जाना जाता है, as they say it, winter wonderland. लेकिन आपको बाज़ औक़ात तल्ख़ हकीकतों को भी कबूल करना पड़ता है। जबकि हम सब ने गुलमर्ग की कई मीटर ऊंची बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाया है और पसंद किया है, लेकिन इस बार उसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि इस बार इस विंटर वंडरलैंड का हर हिस्सा हमें बगैर बर्फ़ के दुख की दर्दनाक कहानियाँ सुनाता है। एवरी पार्ट ऑफ इट इज़ टेलिंग अस द पेनफुल स्टोरीज ऑफ स्नोलेस सॉरो। दिस वीडियो इज़ नॉट टू डिफेम आवर बिलव्ड गुलमर्ग, हु एम आई टू डू दैट, rather it is to open our eyes on where we stand and where we are going. कितने ही लोगों के इस साल ख्वाब टूटे, मैं और मेरे दोस्त भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं। कितने ही टूरिस्ट्स खुशी से आए और मायूसी लेकर चले गए, कितने ही कारोबारियों की आंखें तरस गई ग्राहकों की आमद में। ये गुलमर्ग की गलती नहीं है, इस जगह ने तो हमें इतनी खुशियाँ दी हैं। इट वॉज अनटच्ड, क्लीन एंड प्योर बिफोर वी पीपल वेंट देयर। ये गलती हमारी है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज़ आवर क्रिएशन। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ बर्फ़ कभी नहीं पड़ेगी अब, मगर जैसे वो बिन मौसम बरसात अपने साथ खुशियाँ और छुपे हुए कई दर्दनाक राज लाती है, इस बर्फबारी का भी वही हाल है। मैं खुद यहाँ आकर पजल हो गया हूँ, समझ ही नहीं आ रही क्या बोलूँ क्या छोड़ूँ। सो दिस इज़ इट, गुलमर्ग इन जनवरी 2023। कश्मीर में प्लांट्स की वक्त से पहले ही बर्ड फॉर्मेशन हो जाना, एवरेज टेम्परेचर्स का जम्मू से भी बढ़ जाना, ये नॉर्मल नहीं है। खैर, इस हेलीकॉप्टर को देख के हमें ख्वाहिश हुई कि हम भी चक्कर शक्कर मारेंगे। एक भाई से रेट पूछी तो ख्वाहिश सीने में ही दब कर रह गई। 12,000 और 7,000 की 2 पैकेज थी, दोनों हमारे बस से बाहर। ये ख्वाहिश लेकर ही हमने वापस घर का रुख किया कि कभी तो हम भी सवार होंगे। फिर ख्याल आया कि तब तक इन्फ्लेशन से रेट भी बढ़ गई होगी। फिर दोबारा ख्याल आया कि हमारी इनकम भी इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ेगी। और इन्हीं वसवसों में और बर्फ़ के बारे में सोच कर हमने गुलमर्ग को ये कहकर अलविदा किया कि दोबारा ज़रूर आएंगे।